یہ فصل ہے کلمہ او کے بیان میں۔ حروف المعانی کا بیان چل رہا ہے اور حروف عاطفہ کا بیان چل رہا ہے، اور آج حرف عطف او کا بیان ہونا ہے۔ او کے معنی آپ حضرات جانتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں یا جی، یہ لے لو یا وہ لے لو، یہ کھا لو یا وہ کھا لو، اس سے بات کر لو یا اس سے بات کر لو جی۔ تو یہ او کے معنی، یہ او حرف عطف ہے، او حرف عطف ہے، اور یہ دو چیزوں کے درمیان انتخاب کے لیے ہوتا ہے، دو چیزوں کے درمیان انتخاب کے لیے ہوتا ہے، مگر دونوں کو منتخب کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دونوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ دو موبائل ہیں، یہ لے لو یا یہ لے لو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں لے لو جی، دونوں میں سے کوئی ایک چوز کر لو، منتخب کر لو، انتخاب کر لو، یہ غلام لے لو یا یہ غلام لے لو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک غلام آپ لے سکتے ہیں جی۔ جہاں یہ مطلب ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کے لیے لینا ہے اس میں، وہیں یہ بھی اس کے معنی نکل رہے ہیں کہ اس میں تعیین ختم ہو رہی ہے، تعیین ختم ہو رہی ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہتے کہ یہ لے لو تو طے ہوتا کہ ہاں ہم جس کو کہہ رہے ہیں لینے کو یہی مراد ہے اور یہ لے لو، لیکن جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ لے لو یا یہ لے لو تو اس میں نہ پھر یہ متعین ہے نہ یہ متعین ہے، کوئی متعین نہیں ہے جی۔ جیسے ہم نے کہا کہ یہ غلام لے لو یا وہ غلام لے لو، تو اب اس میں طے نہیں ہے کہ کون سا لینا ہے، اور جب کوئی چیز طے نہیں ہوتی ہے تو اس کے اندر جہالت آ جاتی ہے۔ کیا آ جاتی ہے؟ جہالت۔ یعنی کلمہ او کا جب استعمال ہوتا ہے تو اس میں ایک طریقے کی جہالت آ جاتی ہے، اور پھر اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے متکلم کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ طے کرے، تعین کا اس کو اختیار ہوتا ہے۔ کیا ہوا؟ جہالت کہتے ہیں کہ جہالت؟ جی، جہالت جہلن سے جہالت، جہالت نہیں ہوگا، جہالت نہیں، جہالتن ہوگا جی، جہالت پیدا ہو جائے گی، یعنی اس کی تعین نہیں رہ جائے گی۔ تو جب تعین نہیں ہوگی تو اس صورت میں متکلم کو تعین کا اختیار حاصل ہوگا۔ یہ مسئلہ بھی اس میں پھر کھڑا ہو جائے گا، جب میں نے یہاں تک آپ کو بتا دیا ہے تو پھر یہ بھی بات آ جائے گی کہ تعین کا اختیار متکلم کو کن جگہوں پہ ہوتا ہے۔ تو ایک لائن میں جواب یہ ہے کہ جہاں پہ کلمہ انشائیہ ہوتا ہے، خبریہ نہیں ہوتا، وہاں پر تعین کا اختیار ہوتا ہے، اور جہاں کلمہ خبریہ ہوتا ہے وہاں پہ تعین کا اختیار نہیں ہوتا۔ دونوں کی مثالیں آپ سمجھ لیں اور پھر میں آپ کو ترجمہ کرا دوں جی۔ دونوں کی مثال، جیسے میں نے یہ کہا خود ھذا او ذاک، خود ھذا او ذاک، یہ لے لو یا وہ جی۔ تو یہ چونکہ جملہ انشائیہ ہے، کیونکہ صیغہ امر ہے، تو اس میں آپ کو متکلم کو پھر جب دینے کی بات آئے گی تو اس میں تعین، یا میں نے یہ کہا کہ میرا یہ غلام آزاد ہے یا یہ غلام آزاد ہے جی، تو چونکہ اس میں یہ جملہ انشائیہ ہے یہ، اس لیے اس میں تعین کا اختیار ہوگا،
اور اگر ہم جملہ خبریہ استعمال کریں، جیسے ہم یہ کہیں کہ ھذا ابن زید او لخالد، کہ یہ زید کا بیٹا ہے یا خالد کا بیٹا ہے، تو یہ جملہ خبریہ ہے، تو اس میں تعین کا اختیار نہیں ہوگا، اس میں تعین کا اختیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جس کا ہے بس وہ ہے، اگر زید کا بیٹا ہے تو زید ہی کا ہوگا، اور خالد کا بیٹا ہے تو خالد کا رہے گا، اس میں متکلم کو چوز کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ سمجھ گئے بات؟ اگر آپ اتنا سمجھ گئے ہیں تو اب ترجمہ ملائیں۔ فرماتے ہیں فصل او لتناول احد المذکورین، کہ کلمہ او دو مذکورہ چیزوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ چنانچہ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ، اسی لیے اگر کوئی آدمی کہے ھذا حر او ھذا، کہ یہ آزاد ہے یا یہ، جو مثالیں میں نے عرض کی تھی وہی مثالیں یہاں ہیں، کہ یہ آزاد ہے یا پھر یہ آزاد ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ کلام کان بمنزلۃ قولہ، اس کے قول احدہما حر، اس کے قول احدہما حر کے درجے میں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک آزاد ہے، یہ مطلب اس کا۔ حتی کان لہ ولایۃ البیان، یہاں تک کہ متکلم کو بیان کا حق حاصل ہوگا، یعنی تعین کا حق حاصل ہوگا، کہ وہ طے کر دے گا کہ یہ آزاد ہے یا پھر یہ۔ دونوں میں سے دونوں میں سے کوئی ایک آزاد ہے کا مطلب ہے کہ دونوں آزاد نہیں ہے، کوئی ایک آزاد ہے، مگر یہ کیسے کلیئر ہوگا کہ کون آزاد ہے؟ تو یہ متکلم ہی طے کرے گا۔ وَلَوْ قَالَ، اگر مولا نے دو آدمیوں سے کہا، کیا کہا؟ وَكَّلْتُ بِبَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ هَذَا أَوْ هَذَا، کہ میں نے اس غلام کو بیچنے کا وکیل بنایا، اس کو یا اس کو، یعنی سامنے دو آدمی کھڑے ہیں، میں نے اپنے غلام کو بیچنے کا وکیل اس آدمی کو بنایا یا اس آدمی کو بنایا؟ جی تو کیا دونوں کو بنا دیا ہے؟ جی لیکن اس بات سے دونوں مثالوں میں دونوں مثالیں تھوڑا الگ الگ ہیں۔ پہلی مثال جس میں یہ بات تھی کہ یہ آزاد ہے یا یہ، وہ برسبیل بدل ہے کہ یا تو یہ آزاد ہے یا پھر یہ آزاد ہے۔ لیکن جو دوسری مثال ہے یہ برسبیل عموم ہے، کہ جب تک کہ وہ طے نہیں کرے گا کہ یہ وکیل رہیں گے کہ یہ وکیل رہیں گے، تب تک کہ آزادی دونوں آزاد یا بیچنے کا ہے نا بھائی، بیچنے کا اختیار دونوں آدمی کو رہے گا جب تک کہ طے نہ کرے کہ آپ وکیل رہیں گے۔ تو یہ برسبیل، بہرحال انتخاب تو ہونا ہی ہے ایک کا، لیکن ایک برسبیل بدل اور ایک برسبیل عموم ہے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی میں جو کہہ رہا ہوں؟ کہ ایک میں یہ ہے کہ ایک ہی آزاد ہوگا، دو آزاد نہیں ہوں گے، اور ایک میں یہ ہے، ایک مثال ایسی ہے جو برسبیل عموم ہے کہ میں نے اپنے اس غلام کو آزاد کرنے کا وکیل اس کو بنایا یا اس کو بنایا۔ تو جب تک کہ میں جا کے متکلم، میں کسی وکیل کا انتخاب نہیں کروں گا، تب تک کہ غلام کو بیچنے کے اختیار دونوں کو حاصل رہے گا۔ جب میں کسی ایک کا تعین کر دوں گا تو پھر دوسرا وکیل، دوسرے کی وکالت ختم ہو جائے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، یہ بات تو صرف یہ تھی کہ کلمہ او تناول احد المذکورین ہے، لیکن برسبیل بدل بھی ہو سکتا ہے، برسبیل عموم بھی ہو سکتا ہے۔ چونکہ دونوں چانسز ہیں اور دونوں باتوں کا احتمال تھا، اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے دونوں مثالیں عرض کر دیں۔ فرماتے ہیں کہ کان الوکیل احدہما،
وکیل جو ہوگا وہ ان دونوں میں سے ایک کو بیچنے کا ہوگا. وَيُبَاحُ الْبَيْعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا. جی اور بیع کی اباحت جی وَيُبَاحُ اور جائز ہوگا بیچنا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے. کب تک؟ جب تک کہ تعین نہ ہو تب تک. سمجھے بات؟ وَلَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا چنانچہ فرماتے سنو بھی بات. وَلَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا اور اگر ان دونوں میں سے ایک کو بیچ دے وکیل ایک کو بیچ دے ثم عاد العبد الى ملک موکلی پھر وہی غلام پلٹ کر کے موکل کے ملک میں پھر سے آ جائے لا یکون للآخری تو دوسرے کو اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اس کو بیچ دے. نہیں سمجھا یہ بات کہ او کا جو استعمال ہوا ہے وہ کسی ایک کو منتخب کرنے کے لیے. جب وکیل صاحب نے ایک کا تعین کر دیا مثلا ہمارے سامنے شاہد ہیں اور زید ہیں جی جب ہم نے دونوں کو وکیل بنایا کہ یہ وکیل ہے یا یہ وکیل ہے پھر ہم نے زید کو منتخب کر لیا تو اس کا مطلب یہ کہ شاہد ختم ہو گیا. شاہد کو ہم نے وکیل نہیں بنایا کیونکہ او جو ہے ایک کو چوز کرنے کے لیے ہوتا ہے. پھر وہی غلام پھر سے میری ملک میں آ گیا تو اب اگر شاہد سوچے کہ نہ پہلے انہوں نے بیچ دیا تھا اب میں بیچ دوں کیونکہ مجھے بھی تو وکیل بنایا تھا تو فرمایا نہ کسی ایک کو ہی منتخب کرنے کے لیے تھا اور وہ زید کو منتخب کیا تھا اور زید نے اس کو بیچ بھی دیا تھا اور امر جو ہے تکرار کے لیے آتا بھی نہیں لہذا نہ اب زید کو اختیار ہوگا نہ شاہد کو اختیار ہوگا. وہ سمجھنا گئی بات. وَلَوْ قَالَ فرماتے ہیں ٹھیک ہے لا يكون ٹھیک ہو گیا. وَلَوْ قَالَ لِثَلَاثِ نِسْوَةٍ لَهُ هَذَا طَالِقٌ أَوْ هَذِهِ وَهَذِهِ طُلِّقَتْ إِحْدَى الْأُولَيَيْنِ وَطُلِّقَتِ الثَّالِثَةُ فِي الْحَالِ لِانْعِطَافِهِ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُمَا وَيَكُونُ الْخِيَارُ لِلزَّوْجِ فِي بَيَانِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُمَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَهَذِهِ. فرماتے ہیں ایک آدمی ہے جس کی تین بیویاں ہیں اب وہ طلاق دینے جا رہا ہے. ہمیں مسئلہ نہیں سمجھنا ہے ہم پھر بات عرض کر رہے ہیں ہمیں او سمجھنا ہے کہ او کی کہانی کیا ہے. تو او کے معنی ہم بتا چکے ہیں آپ کو جی. اب آپ اس میں دیکھیے کہ آدمی تینوں کو طلاق دے گا یہ دو کو طلاق دینے جا رہا ہے تو کیسے او استعمال کرتا ہے. فرماتے ہیں وَلَوْ قَالَ لِثَلَاثِ نِسْوَةٍ لَهُ اگر وہ شخص جس کی تین بیویاں ہیں اگر وہ یوں کہتا ہے هَذِهِ طَالِقٌ اس کو طلاق ہے او هَذِهِ یا اس کو طلاق ہے وَهَذِهِ اور اس کو طلاق ہے. فرماتے ہیں طُلِّقَتْ إِحْدَى الْأُولَيَيْنِ جی پہلی دونوں میں سے ایک کو طلاق ہو جائے گی اور تیسری کو فوراً ہو جائے گی. جی تیسری کو کیوں ہو جائے گی کیونکہ تیسری جو ہے وہ معطوف ہے اس مطلقہ پر. ان دونوں میں سے ایک مطلقہ پر معطوف ہے اور معطوف والے کا حکم ایک ہوتا ہے. تو گویا آپ وَهَذِهِ کو رہنے دیں ابھی پہلے یہ سمجھیں کہ اتنا ہی جملہ سمجھیں هَذِهِ طَالِقٌ أَوْ هَذِهِ کہ یہ طلاق والی ہے یا یہ طلاق والی ہے. تو ظاہر ہے کہ او استعمال کیا تو ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی کو طلاق ہوگی اور جو بھی اس میں سے متعلقہ ہے اسی کے اوپر وَهَذِهِ کا عطف ہو جائے گا لہذا وہ بھی اس کا بھی طلاق ہو جائے گا. اس طریقے سے ان دونوں میں سے ایک اور وہ جو تیسری وَهَذِهِ ہے کیونکہ واو تو جمع کے لیے آتا نا وَهَذِهِ وہاں او تھوڑا ہے وہاں تو واو ہے وَهَذِهِ اور اس کی بھی طلاق ہو جائے گی. اس طریقے سے دو میں سے ایک کی اور آخر میں تیسرے کی اس طریقے سے دو پھر طلاق ہو جائے گی. سیدھی سی بات ہے. آگے وہ بات آ رہی آپ دھیان دیجیے جو کہ فرماتے ہیں وَيَكُونُ الْخِيَارُ لِلزَّوْجِ اور شوہر کو اس بات کا اختیار ہوگا فی بیان المطلقات کہ مطلقہ کی تفصیل بیان کرے کہ ان دونوں میں سے کس کو طلاق ہوئی ہے یہ متکلم چوز کرے گا جی منہما ان دونوں میں سے اور بمنزلۃ ما
اور اس کی یہ بات ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی ایسے نہ کہہ کر کے ایسے کہے. کیسے کہے کہ مثلا اس نے یوں کہا احداکما طالق، کہ تم میں سے کسی ایک کو طلاق ہے اور اس کو طلاق ہے، تو تم میں سے ایک ہو گئی، اور یہ اس طریقے سے کتنی ہو گئی؟ 2 ہو گئی. جی یہاں پر شاید آپ کو وہ جملہ میرا یاد ہو جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جب جملہ انشائیہ ہوگا تو متکلم کو خیار کا حق حاصل ہوتا ہے، جو جملہ خبریہ ہوتا ہے تو حاصل نہیں ہوتا. کہا تھا میں نے؟ کہا تھا نہیں کہا تھا؟ چنانچہ یہ جو حاضی طالقون او حاضی کا جو جملہ ہوا ہے، یہ جو دونوں میں نے مثالیں ابھی عرض کی ہیں، ان دونوں میں جملہ انشائیہ ہے، اسی لیے اس میں زوج کو منتخب کرنے کا اور تعین کرنے کا اختیار حاصل ہے. اب آپ ایک مسئلہ اس میں متفرع ہو رہا ہے، اس پہ دھیان دیں. فرماتے وعلی ھذا، اسی مسئلے طلاق پر قیاس کرتے ہوئے امام ظفر نے فرمایا، یعنی امام ظفر کا یہ کہنا ہے کہ جیسے مطلب مسئلہ طلاق کو آپ نے سمجھا کہ واو کیسے کام کرتا ہے، ایسے ہی آپ مسئلہ یمین کو سمجھیں. مسئلہ یمین کو سمجھیں کہ یہ بھی اسی کے اوپر، اسی کے مطابق جیسے طلاق کا مسئلہ ہے ویسے ہی یمین کا بھی مسئلہ ہے، اور اس میں بھی اسی طریقے سے کام کرے گا جیسے وہاں کام کیا تھا. چنانچہ فرماتے وعلی ھذا، اسی مسئلہ طلاق پر قیاس کرتے ہوئے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کہے کہ لا اکلم ھذا او ھذا و ھذا، کہ جو میں بات نہیں کروں گا اس سے یا اس سے اور اس سے، تو کان بمنزلۃ قولہ، تو گویا وہ یوں کہہ رہا ہے کہ لا اکلم احد ھذین، کہ میں ان دونوں میں سے ایک سے بات نہیں کروں گا اور اس سے بات نہیں کروں گا. تو اس میں اور طلاق کے مسئلے میں کوئی فرق نہیں رہا. فلا یحنس ما لم یکلم احد الاولین، تو چنانچہ وہ حانث نہیں ہوگا جب تک کہ وہ دونوں میں سے کسی ایک سے بات نہ کر لے اور تیسری سے بات نہ کر لے. تیسرا کا مسئلہ اس لیے کہ تیسرا جو ہے وہ معطوف ہے اور اولین اس کا معطوف علیہ، اور معطوف علیہ کا ایک حکم ہوتا ہے. لہذا جب تک کہ ثالث سے اور اولین میں سے کسی ایک سے بات نہیں کرے گا تب تک کہ طلاق جب تک اس کو حانث نہیں ہوگا. یہ مسئلہ کس نے بیان کیا؟ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. لیکن یہاں پہ آپ کو تھوڑا دماغ کی بتی جلانی ہوگی، کیونکہ امام صاحب فرماتے ہیں، سنو بھی بات، یہیں پہ تھوڑا اس پورے سبق میں یہیں پہ تھوڑا سا 1-2 لائن کی بات ہے جس کو آپ دھیان سے اگر سن لیں گے تو بہت جلدی سبق سمجھ جائیں گے. فرماتے وعندنا، لیکن ہمارے ہاں یہ مسئلہ طلاق کی طرح نہیں ہے. یہ ہے بات. وعندنا یعنی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد جن کو احناف کہتے ہیں، ان کے یہاں یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے یا ایسے نہیں ہے. کیسے نہیں ہے؟ یعنی طلاق کی طرح نہیں ہے. جی تو پھر ہے کیا مسئلہ؟ فرماتے پہلے مسئلہ سنو پھر بات بتاتے ہیں. پہلے مسئلہ سنو پھر بات بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. فرماتے ہیں سنو، لو کلم الاول وحدہ، اگر اس نے بات کی صرف پہلی والی سے یا پہلے والے سے اس نے بات کی، یحنس حانث ہو جائے گا. جی ولو کلم احد الاخرین یا اخیرین، اور اگر وہ اخیر کے دونوں میں سے کسی ایک سے بات کی، جی تو حانث نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ دونوں سے بات نہ کرے. یہ ہے مسئلہ. یہ تو مسئلہ آپ نے سمجھ لیا. تو یہ تو مسئلہ طلاق کے مسئلے سے بالکل الٹ گیا. جی حالانکہ طریقہ وہی تھا. اب میں اس کی تفصیل بیان کروں گا تو لمبی بات ہو جائے گی، اس لیے عرض کرتا ہوں کہ مسئلے طلاق میں اور مسئلہ یمین میں فرق کیوں آ رہا ہے احناف کے ہاں؟ کہ فرق یہ آ رہا ہے کہ سنو بے بات،
یہ کہ کلمہ او جب استعمال ہوتا ہے تو میں نے شروع ہی میں عرض کیا تھا کہ جب کلمہ او استعمال ہوتا ہے تو وہ تعیین کو غیر تعیین میں بدل دیتا ہے، یعنی معرفہ کو نکرہ میں بدل دیتا ہے۔ معرفہ مطلب متعین اور نکرہ مطلب غیر متعین۔ جب ہم نے یہ کہا اس کو لے لو تو یہ متعین ہے، جب ہم نے یہ کہا کہ اس کو لے لو یا اس کو لے لو تو اب پھر غیر متعین ہو گیا۔ تو غیر متعین کر دینا یا ہو جانا یہ اس کو نکرہ بنا دینا یا اس کے اندر جہالت پیدا کر دینا ہے۔ اور ایک نحو کا قاعدہ ہے کہ نکرہ بعد النفی یا نکرہ تحت النفی عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ مطلب یہ ہے کہ جب او کا استعمال ہوگا تو اس کے اندر جہالت ہوگی، وہ نکرہ ہوگا، لیکن یہ نکرہ جب جملہ مثبت میں ہوگا تو اس کا فرد واحد مراد ہوگا، یعنی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ لیکن جب یہ جملہ نافیہ میں ہوگا تو وہاں پر ایک فرد مراد نہیں ہوگا بلکہ دونوں مراد ہوں گے۔ نہیں سمجھے آپ؟ جی میں نے کہا تھا یہ لے لو یا یہ لے لو، تو یہ جملہ مثبتہ ہے یا جملہ نافیہ ہے؟ یہ جملہ نافیہ کا میں نے کہا یہ لے لو یا یہ جملہ مثبتہ ہے، تو آپ کو دونوں میں سے ایک لے سکتے، دونوں نہیں لے سکتے۔ لیکن یہی بات اگر جملے نافیہ میں ہم بیان کریں، نہ میں یہ لوں گا نہ میں وہ لوں گا، تو اس وقت ایک مراد نہیں ہوگا بلکہ دونوں مراد ہوں گے۔ تو پھر اس بات کا مطلب جانتے ہو کیا نکلے گا؟ اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ جب کوئی آدمی یہ بات کہتا ہے لا اکلم ھذا او ھذا، تو اس کا ترجمہ ہوگا، چونکہ یہاں دونوں مراد ہیں، یہاں ایک فرد مراد نہیں ہوگا بس دونوں مراد ہوں گے یہاں پہ، کیونکہ یہ نکرہ تحت النفی ہے، لا کے بعد آ رہا۔ نکرہ بعد النفی یفید العموم، وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کا ترجمہ ہوگا لا اکلم ھذا ولا اکلم ھذا، نہ میں اس سے بات کروں گا نہ میں اس سے بات کروں گا، یعنی دونوں ہی شامل ہیں، دونوں ہی شامل ہیں اس میں۔ جی یعنی یہاں پہ جو او تھا وہ او کے معنی میں نہیں رہا، وہ واو کے معنی میں بدل گیا۔ نہیں سمجھ رہے؟ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک ہوتا او، لیکن او کنورٹیڈ ٹو واو، نہ میں اس سے بات کروں گا نہ میں وہ اس سے بات کروں گا، کیونکہ اگر یہ ترجمہ نہیں کرو گے تو دونوں فرد کو شمولیت نہیں ہوگی، کیونکہ واو او آتا ہے ایک کے لیے، جی، اور واو آتا ہے سب کے لیے۔ تو یہاں پہ جب او جو ہے جب بعد النفی آئے گا تو یہ دونوں فردوں کو شامل ہوگا۔ دونوں فردوں کو شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ واو کے معنی میں ہو جائے۔ تو مطلب یہ ہوگا نہ میں اس سے بات کروں گا نہ میں اس سے بات کروں گا نہ میں اس سے بات کروں گا، میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ جی یہ مطلب ہے اس کا۔ لہذا جب اس نے یہ کہا تو یہاں اگر پہلی سے بات کر لیا لا اکلم ھذا، میں اس سے بات نہیں کروں گا، چنانچہ اگر پہلی والی سے بات کرتا ہے تو حانس ہو جائے گا، حانس ہو جائے گا۔ اور جب یہ کہتا ہے کہ لا اکلم ھذا او ھذا و ھذا، تو گویا یہ جو بعد میں ھذا آ رہا ہے، یہ بعد میں جو وھذا آ رہا ہے، یہ اس کا عطف ہوگا او ھذا پر، او ھذا پہ اس کا عطف ہو جائے گا۔ تو او ھذا اور وھذا یہ دونوں مل کر کے معطوف ہو جائیں گے پہلے والے ھذا پر۔ تو یہ گویا ترجمہ عبارت ایسے بنے گی لا اکلم ھذا ولا ھذین، یہ عبارت ایسے ہوگی، نہ میں اس سے بات کروں گا اور نہ ان دونوں سے بات کروں گا۔ تو گویا وہ جو دونوں ہیں وہ دونوں فرد واحد کے درجے میں ہیں، وہ دونوں فرد واحد کے درجے میں ہیں۔ لہذا جب تک کہ ان دونوں سے بات نہیں کرے گا تب تک کہ حانس نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا شاید۔ جی فرماتے سنو بھائی، عندنا ہمارے یہاں مسلک یہ ہے کہ لو کلم الاول وحدہ، اگر پہلے سے صرف بات کیا تو حانس ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایسے ہے جیسے لا اکلم ھذا،
چنانچہ اگر بات کرتا ہے تو وہ حارث ہو جائے گا۔ اور فرماتے ہیں وَلَوْ كَلَّمَ أَحَدَ الْآخِرَيْنِ، اور اگر آخرین میں سے کسی ایک سے بات کرتا ہے تو حارث نہیں ہوگا جب تک کہ دونوں سے بات نہ کرے، کیونکہ جو دونوں ہیں وہ ماتو علیہ مل کر کے حاضینی کے درجے میں ہیں، اور حاضینی دو جو ہے فرد واحد کے درجے میں ہے، اس لیے دونوں سے بات کرنی پڑے گی تب حارث ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ وَلَوْ قَالَ بِعَ هَذَا الْعَبْدَ أَوْ هَذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ أَحَدَهُمَا أَيَّمَا شَاءَ وَلَوْ دَخَلَ أَوْ فِي الْمَهْرِ بِأَنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَا أَوْ عَلَى هَذَا يُحَكَّمُ مَهْرُ الْمِثْلِ عِنْدَ أبي حنيفة لأن اللفظ يتناول أحدهما والموجب الأصلي مهر المثل فيترجح ما يشابهه۔ جی جی اتنے رہنے دیں جی، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے بات ختم، پھر اس کے بعد تو کچھ بات رہ ہی نہیں جائے گی، پھر تو ترجمہ رہ جائے گا سب کے بعد۔ آپ تھوڑا انشاءاللہ 5 منٹ میں ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک مسئلہ اس میں بیان ہو جا رہا ہے کہ آپ ترجمہ پہلے دیکھ لیں، بعد میں ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اس غلام کو بیچ دو، بِعْ هَذَا الْعَبْدَ، اس غلام کو بیچ دو یا اس کو بیچ دو، فرماتے ہیں کان لہو ان یبیع احدہما، جائز ہوگا اس کے لیے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بیچ دے جس کو چاہے، ولو دخل او فی المہر، لیکن یہی او اگر مسئلہ مہر میں، مسئلہ زواج میں اور نکاح میں اگر اس کو استعمال کرے، بِأَن تَزَوَّجَهَا، اس طور پر کہ وہ نکاح کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ تزوجت کی، جی میں تم سے نکاح کرتا ہوں، علی ھذا او علی ھذا، جی علی ھذا کا مطلب علی الف، علی الفن او علی الفین، 1000 مہر پر یا 2000 مہر پر، میں مہر کا ترجمہ ھذا کا ترجمہ کر رہا ہوں، علی ھذا پہ نکاح کرتا ہوں یا او علی ھذا پہ کرتا ہوں نکاح، اگر یہ کہتا ہے تو فرماتے ہیں یحکم مہر المثلی، جی اس میں مہر مثل کا جو فیصلہ کیا جائے گا امام صاحب کے نزدیک، لأن اللفظ يتناول احدہما، اس لیے کہ لفظ ان دونوں میں سے ایک کو ہی شامل ہو سکتا ہے، اور یہاں موجب اصلی وہ مہر مثل ہے، لہذا ترجیح دی جائے گی اس کو جو اس کے زیادہ مشابہ ہے۔ یہ تو آپ نے ترجمہ ملاحظہ کیا، لیکن اس میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مسئلے دو ہیں، ایک مسئلہ بیع ہے اور ایک مسئلہ مہر ہے۔ جی مسئلہ بیع میں تو دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر سکتا ہے، اور متکلم کو چوز کرنے کا اور انتخاب کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ حق حاصل کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جملہ انشائیہ ہے۔ یہ جملہ، یہ بات بھی ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، اور یہاں صرف ہم کو دہرانا ہے کہ جملہ انشائیہ، یہ جو پہلا والا مسئلہ ہے بِعْ هَذَا الْعَبْدِ او ھذا، یہ جملہ انشائیہ ہے، جیسے کہ ھذی طالقن او ھذی و ھذی بھی جملہ انشائیہ ہی تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ھذی طالقن او ھذی میں طلاق بھی ہوتی ہے اور شوہر کو اختیار بھی ہوتا ہے انتخاب کرنے کا، تعین کرنے کا۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ ایسا اس لیے ہوا تھا کہ وہ جملہ انشائیہ ہے۔ سیم مسئلہ اور بعینہ مسئلہ یہاں پر بِعْ هَذَا الْعَبْدِ او ھذا میں ہے، کہ یہاں پر بھی دو میں سے ایک کو بیچنے کا اختیار ہوگا، مگر یہ اختیار کہ وہ انتخاب کرے، منتخب کرے کہ کس کو، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ جملہ انشائیہ ہے۔ مسئلہ مہر میں یہ مسئلہ کیوں اس طریقے سے نہیں چل پا رہا ہے؟ کیونکہ یہ جملہ خبریہ ہے، کیونکہ یہاں پر یہ خبر دے رہا ہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا ہے، میں نے تم سے نکاح کیا ہے اس پر یا اس پر۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو 1000 اور 2000 کی جو آپ نے او کا لفظ استعمال کیا ہے، بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نکاح کر رہے ہیں، بہت بہت مبارک ہو، اور آپ کلمہ او استعمال کر رہے ہیں، اس پہ مزید آپ کو نور علی نور ہو، لیکن آپ اس بات پہ دھیان رکھیں کہ یہ جملہ خبریہ آپ استعمال کر رہے ہیں۔ جملہ خبریہ میں
او کا استعمال جہاں پر ہوتا ہے وہاں متکلم کو انتخاب کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا ہے، انتخاب کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا کہ ماشاءاللہ یہ لڑکی آپ کی بیوی بن گئی، اب آپ کا دل چاہے تو آپ نے چونکہ او استعمال کیا تھا تو 1000 مہر دیں، اور آپ کا دل چاہے تو آپ 2000 دیں، یہ انتخاب آپ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہاں آپ نے او استعمال کیا تھا، ماشاءاللہ آپ عالم ہیں، عربی داں ہیں، آپ او کے ذریعے سے بیوی کو دھوکہ دینے کی پلاننگ میں ہیں جی، لیکن وہ لڑکی اصول الشاشی پڑھی ہوئی ہے، اسے پتہ ہے کہ جملہ خبریہ ہے، اور جملہ خبریہ میں جی اختیار نہیں ہوتا ہے چوز کرنے کا، اور جہاں پر جہالت پیدا ہو جائے۔ ایک اور بھی مسئلہ ہم نے اصول الشاشی میں پڑھا ہے کہ جہاں او کا استعمال ہوتا ہے وہاں پہ جہالت پیدا ہو جاتی ہے، اور جہاں جہالت پیدا ہو جاتی ہے تو مہر کے مسئلے میں یہ ہے کہ مہر اصل جو ہے مہر مثل ہوتا ہے، مہر مسمہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ چونکہ وہ متعین کر دیا جاتا ہے، اس لیے جو مہر آپ طے کر دیں 5000 10,000 50,000 لاکھ 2 لاکھ جو آپ طے کر دیں گے وہ مہر اس لیے طے ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے طے کیا، تو مہر مسمہ میں اختیار ہے۔ لیکن وہ مہر جس میں تعین نہ ہو یا جس میں جہالت پائی جائے، جس مہر میں بھی جہالت پائی جائے، مثلا کوئی آدمی مہر کا تذکرہ ہی نہ کرے، یہ بھی ایک جہالت ہے، یا مہر اس طریقے سے رکھے جس کے اندر جہالت پیدا ہو جائے، تو وہاں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ مہر میں اصل مہر مثل ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہاں آپ نے کلمہ او استعمال کیا ہے، اور او استعمال کرنے کی وجہ سے جہالت پیدا ہو گئی ہے، اور اتفاق سے جملہ خبریہ ہے، اس لیے یہاں پر مہر وہ نہیں، آپ کو تعین کا اختیار نہیں ہے، اس لیے یہاں پر مہر مثل واجب ہوگی، یا پھر 1000 2000 میں سے جو قریب الی مہر مثل ہوگا اس کا تعین ہوگا۔ مثلا مہر مثل اگر 1000 یا 1000 سے کم ہے تو 1000، اگر مہر مثل 2000 یا 2000 سے کم یا نیئر اباؤٹ ہوگی تو وہ مہر مثل کے آس پاس والا اماؤنٹ واجب ہوگا، آپ کو اختیار کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ فرق ہے جملہ انشائیہ میں جملہ خبریہ میں، کچھ سمجھ میں آئی بات؟ وعلى هذا قلنا التشهد ليس بركن في الصلاة لأن قوله عليه الصلاة والسلام، اسی بات پر ہم یہ بات کہیں گے کہ تشہد نماز میں فرض نہیں ہے۔ کیوں فرض نہیں ہے؟ لأن قوله علیہ السلام، اس لیے کہ حضور کا فرمان اذا قلت هذا وفعلت هذا فقد تمت صلاتك، کہ حضور نے جب یہ بات فرمائی کہ جب تم یہ کر لو، یہ کہہ لو، یعنی تشہد پڑھ لو یا تم قاعدے میں بیٹھ جاؤ، فقط تمت صلاتک، تو فرماتے ہیں کہ دیکھو حضور نے یہاں پہ او استعمال کیا ہے۔ اب او کہتے ہیں کہ کسی ایک چیز کو منتخب کرنا ہے، تو علق الاتمام باحدہما، حضور نے نماز کی تکمیل کو ان دونوں میں سے کسی ایک پہ معلق کیا ہے۔ آپ دونوں کو دیکھو، یہی بات بتانا ہے کہ او کا کام ہے دونوں میں سے کسی ایک کو لینا، اور یہاں کہانی کیا ہے؟ فرماتے فلا یشترط کل واحد منہما، لہذا آپ دونوں کو فرض قرار دے دیں یہ ممکن نہیں، کیونکہ کلمہ او استعمال ہوا ہے۔ او کا مطلب ہی ہے ایک کو لینا ہے، ایک کو ریجیکٹ کرنا ہے، لہذا آپ یہ کہہ دیں کہ قاعدہ بھی فرض ہے اور تشہد بھی فرض ہے، تو پھر او کا مطلب کیا رہ جائے گا؟ پھر او کا مطلب اور او کا مدلول ختم ہو جائے گا۔ اور یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ وقت شرطت القاعدۃ بالاتفاق، تمام علماء کے درمیان قاعدہ اخیرہ فرض ہے، قاعدہ اخیرہ فرض ہے اور شرط ہے، یہ پہلے سے طے، اور جب پہلے سے طے ہے تو تو ایک کو ریجیکٹ کرنا ہی ضروری ہے، لہذا کس کو ریجیکٹ کریں گے؟ تشہد پڑھنے کو نہ ہم تشہد پڑھنے کو ہم فرض نہیں کر سکتے، ہاں واجب کر سکتے ہیں، لہذا نماز جو ہے تشہد پڑھے بغیر بھی ہو جائے گی، اگرچہ اعادہ یا سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور سجدہ سہو بھی نہیں کرے گا تو بھی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ فرض نہیں رہا۔ اور فرض کیوں نہیں رہا؟ کلمہ او کی وجہ سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کلمہ او کی وجہ سے، دس از دا کمال آف او۔ ثم هذه الكلمة في مقام، اب جو باتیں ہم نے تشریح میں بات کہی تھی، ترجمہ کروں گا، صرف ترجمہ کروں گا، کوئی بات نہیں بولوں گا، دھیان سے سنیں آپ۔ ثم هذه الكلمة في مقام النفي توجب نفي كل واحد من المذكورين، سنو، پھر یہ کلمہ او جب مقام نفی میں ہوتا ہے تو واجب کرتا ہے دونوں میں سے ہر ایک کی نفی کو، یہ بتا چکا ہوں، آپ دھیان دیجئے گا۔ حتی لو قالا، یہاں تک کہ اگر کسی نے کہا لا اکلم ھذا
او हाजा यहनुस, अगर कोई आदमी ये कहता है कि जी मैं बात नहीं करूँगा इससे या इससे, हानिस हो जाएगा। इदा कल्लम अहदुमा फिल इस्बाती, अगर वो उन दोनों में से किसी से भी बात करे तो भी हो जाएगा जी। फिल इस्बाती, ये उस जगह पर जहाँ पे ये साबित करने में जी, फिल इस्बात ये तनावल अहदुमा मा सिफत तखयीर, दोनों में से एक का इंतखाब साबित करने में हो जाएगा। मा सिफत तखयीर, हाँ इसमें सिफत तखयीर भी हासिल होगा, सिफत तखयीर भी हासिल। कौल हम जी, जैसे किसी का कहना खुद हाजा औ ज़ालिका, ये ले लो या वो ले लो। वमिन ज़रूरत तखयीर उमूमुल इबाहती, एक मसला ये बयान हो रहा है कि वमिन ज़रूरत तखयीर उमूमुल इबाहती, तखयीर की ज़रूरत में से है कि इबाहत आम हो, यानी तखयीर की इजाज़त वहाँ दी जाती है जहाँ दोनों चीज़ें जायज़ हों या दोनों चीज़ों का जवाज़ मुमकिन हो। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो है जुमला इंशाइया में चूँकि इबाहत होती है, जुमला खबरिया में इसका कोई रास्ता नहीं होता। जैसे अल्लाह ताला का कौल फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा, कि अल्लाह ताला ने देखो यहाँ पर फरमाया कि कफ़ारा ये है कि आप 10 मिस्कीनों को खाना खिलाएं जो औसत दर्जे के हों जी, या उनको कपड़े पहनाएं या उनको या आप ग़ुलाम आज़ाद करें। तो यहाँ अल्लाह ताला ने औ इस्तेमाल किया है। तो ये जो औ इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर तीनों में से हर एक को इख्तियार करने की इजाज़त कैसे मिल गई? ऐसे मिल गई कि किसी को भी इख्तियार करने की इबाहत यहाँ पे मुमकिन है, यानी नाजायज़ नहीं है, ये बात है। वक़द यकून औ बिमाना हत्ता, यहाँ पे एक ज़ायद बात बताने जा रही है, सबक ख़त्म हो चुका है, एक नई बात बताने जा रहे हैं कि कभी कभी देखो औ की कहानी आपने पढ़ ली और उसकी हकीकत पढ़ ली आपने, लेकिन कभी कभी औ जो है हत्ता के माना में भी होता है जी, कभी कभी हत्ता के माना में भी होता है। क्या फ़र्क पड़ेगा ये तर्जमा से आप समझ जाएंगे। वक़द यकून औ बिमाना हत्ता, कभी कभी औ जो है इस माना में न हो करके हत्ता के माना में होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला का कौल लैस लका मिनल अम्रि शैउन औ यतूब अलैहिम, कि आपके लिए जायज़ नहीं है इसमें से कोई चीज़ जी, औ यतूब अलैहिम, इसका मतलब है हत्ता यतूब अलैहिम, यहाँ तक कि इनके ऊपर मुतवज्जे हुआ जाए। क़ाल असहाबुना, चुनांचे हमारे उलमाए हनाफ फरमाते हैं कि लौ क़ाल ला अदख़ुलु हाज़िहि दारा औ अदख़ुलु हाज़िहि दारा यकूनु औ बिमाना हत्ता, कि अगर कोई आदमी यूँ कहता है कि मैं इस घर में दाखिल नहीं होऊंगा या मैं दाखिल होऊंगा इस घर में जी, यहाँ पर औ बमाना हत्ता होगा, औ बमाना हत्ता होगा। क्यों होगा? हत्ता लौ दख़ल ओला अव्वलन हनसा, अगर वो पहले में दाखिल होता है, पहले अगर वो पहले वाले में दाखिल होता है अव्वलन हानिस हो जाएगा। वलौ दख़ल सानियता अव्वलन, अगर वो दूसरे में जी पहले दाखिल होता है दूसरे में जी बर्रफ़ यमीन ही, तो अपने यमीन में बरी होगा, यानी हानिस नहीं होगा। और मिस्ल क़ाला, और इसी तरीके से ये भी मिसाल दी जा सकती है कि लौ क़ाला, अगर किसी ने कहा ला उफ़ारिक़ु की, या किसी ने अपने ग़ुलाम से कहा ला उफ़ारिक़ु का, मैं तुझे जुदा नहीं करूँगा, औ तक़ज़ी दैनी, या तू मेरे कर्ज़े को अदा कर दे। तो ये यहाँ पे जो औ है ये हत्ता के माना में है। यकून